بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، 4 اہم خبروں پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک جانب جیسے ہی رچرڈ گرنل کی ٹویٹ نے پاکستان کے اندر کوحرام مچا کر رکھ دیا اور جیو نیوز کو اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور اب دوبارہ سے جیو نیوز نے ایک اور ٹویٹ کر دیا ہے جس کے بعد صورتحال مزید کشیدگی کی جانب بڑھ چکی ہے۔ لیکن جناب، انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ حکومت نے لمبا لیٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لمبا لیٹنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شہباز شریف کا استعفیٰ آنا اور پھر اسمبلیاں تحلیل ہونا، آج ایک بہت بڑا اعلان، آج ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنفیشن یہ کیا گیا ہے کہ جناب اب یہ اسمبلیاں نہیں چلنے والی۔ شہباز شریف کو گھر رخصت کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، بڑی عام ترین تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگلے 7 دن جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اس پوری سچویشن کے اندر، اور پھر عمران خان کو بھی منظر عام پر لانے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کیسے سامنے آئیں گے، کیا معاملہ ہے، کیا چیزیں طے ہو رہی ہیں، اور پھر سعودی عرب کے اندر بھی ایک اہم شخصیت، پاکستان کی طاقتور شخصیت نے وہاں پر جا کر ایک ملاقات کی ہے، اس کی بھی اندرونی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو ڈائریکٹلی لنک کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے ساتھ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کیسے سعودی عرب کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک نیا جو ہے وہ سسٹم متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سٹوری ساری شروع ہوتی ہے رچرڈ گرنیل کی ایک ٹویٹ کے اوپر، جو جیو نیوز نے کہا کہ ہم جن پرست رچرڈ گرنیل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایلچی مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب جیسے ہی جیو نیوز نے یہ اپنی ہیڈ لائن لگائی، اس کے اوپر خبر بنائی، رچرڈ گرنیل نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور کہا کہ آئی ول سے اٹ اگین، جیو نیوز کو مینشن کیا اور فری عمران خان کی انہوں نے ٹویٹ کی، جس کے بعد جیو نیوز نے اپنا یہ ٹویٹ ایڈٹ کیا اور لکھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرنیل کو اپنا ایلچی مقرر کر دیا ہے۔ اب دوبارہ سے جیو نیوز کو پتہ نہیں کہاں سے کہا گیا، پتہ نہیں کس نے جو ہے مشورہ دے دیا کہ آپ دوبارہ سے اکڑ جائیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ مالکوں نے یہ کہا ہوگا، تو جیو نیوز نے دوبارہ ٹویٹ کر دیا اور ہم جنس پرست نام ساتھ لکھ کر ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ جیو نیوز کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ لیکن جناب، جو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں، حکومت لیٹ گئی ہے، اور جو اسمبلیاں تحلیل ہونے کی خبریں ہیں، شہباز شریف کے استعفے کی خبریں ہیں، وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر رہ چکے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ ٹرمپ نے اسپیشل مشن کے لیے رچرڈ گرنیل کو جو اپنا ایلچی مقرر کیا ہے، تو ہمارے اوورسیز جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، ان کا اوورسیز سے تگڑا رابطہ بھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات بھی ہوئی جناب ایک سجاد برقی نامی شخص کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کی کال آئے گی تو ہماری حکومت لمبا لیٹ جائے گی، کیونکہ ادھر سے امریکہ نے آئی ایم ایف کو ایک دباؤ ڈالنا ہے، وہ پاکستان کا سارا ظاہر ہے۔ ورلڈ بینک نے $500 ملین پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا۔ آئی ایم ایف کی قسط پاکستان آنے جا رہی ہے جنوری فروری کے اندر، اگر وہ رک گئی تو پھر آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کر اپنے ملک کو ڈیفالٹ کر دیں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے آئی ایم ایف کو ایک اشارہ کرنا ہے، ہم دنیا کی خیرات پر چلنے والے ملک ہیں، ہمارا ملک کہاں پر آزاد ہے، F-16 کے پرزے نہ دیے تو حالات خراب ہو جائیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی ایک کال کے اوپر آپ کو عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہی باتیں مشاہد حسین سید صاحب نے بھی آن دا ریکارڈ کی، نون لیگ کے سینیٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک فون کال آئے گی اور پھر عمران خان کو جو ہے وہ رہا کرنا پڑے گا۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکر نے جناب اس کی تصدیق جو ہے وہ کر دی ہے کہ جناب حکومت اب لیٹ جائے گی۔ اب دوسری جانب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کے استعفے کی خبریں ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے چیزیں میں رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے ہوگا کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں وہ جو ان کا مدارس کا بل ہے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس آئے گی، مولانا فضل الرحمان دھرنا دیں گے تاکہ شہباز حکومت کو گرایا جا سکے۔ اس سے پہلے 2019 کے اندر بھی جب جنرل باجوہ کا دور تھا تو مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ دھرنا لے کر آئیں، عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے گا، تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان استعمال ہوئے تھے۔ اب بالکل وہی اسکرپٹ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اگلے 7-8 دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان سے دھرنا دلوایا جائے گا تاکہ شہباز حکومت کو گرانے کے اندر وہ مددگار ثابت ہو سکے۔ تو آج مولانا نے اسمبلی کے اندر خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ راز تو آج کھلا ہے کہ ہماری قانون سازی آئی ایم ایف کی مرضی سے ہو رہی ہے، مدارس رجسٹریشن میں سب سے بڑی رکاوٹ حکومت خود ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم دونوں ایوانوں سے اتفاقی رائے سے منظور ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں، دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایوان کی عوامی نمائندگی پر ہمیں تحفظات ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ
ساتھ پارلیمانی ذمہ داریاں بھی ایوان نبھا رہا ہے، ہم بھی اسی ایوان کا حصہ ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ تمام معاملات فہم و تفہیم سے ہوں۔ ہاں، مذاکرات کا عمل ایک ماہ سے زائد عرصہ جاری رہا اور تمام حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں آن بورڈ تھیں۔ دلائل سمجھانے کے بعد بالآخر مسئلہ ایک حل پر پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کے حوالے سے بل تھا، دینی مدارس بل کے حوالے سے ہسٹری بتانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جناب اس کی ہسٹری بتائی اور پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن جناب دوسری جانب رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ایوان میں کھڑے ہو کر اپنا اظہار خیال کیا۔ دونوں وزراء نے کہا کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے، اپوزیشن کو مٹھاس کی صورت میں میٹھا جواب دیا جائے گا۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 2018 سے اب تک اس ہاؤس نے بہت تلخی دیکھی، آج شیر عبد المروت نے خوشگوار باتیں کی ہیں، پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کتنی فرسٹریشن کا شکار ہے کہ بڑے پیارے طریقے سے آج حکومت کو اس کا جواب دینا پڑا ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑکے مار رہے تھے کہ مذاکرات یہ ہو جائیں گے، ہم نہیں کریں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، آج خواجہ آصف بھی آپ کو لمبا لیٹتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ سارا کچھ کہنا، تو شہباز حکومت کے دن بہت کم رہ گئے ہیں اور جی کا جانا جو ہے وہ یہاں پر ٹھہر چکا ہے۔ تو جناب انہوں نے یہ باتیں کی کہ دونوں سائڈ سے فہم و تفہیم کی باتیں ہونی چاہیے، ایوان میں اسی طرح کی آوازیں اٹھتی رہیں تو بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ مذاکرات کی باضابطہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، بلکہ مذاکرات کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، پیش کی شرائط پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ کو میں جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جب تک عمران خان کی 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ نہ ہو جائے، ملٹری ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ نہ ہو جائے، کوئی مذاکرات جو ہیں وہ جناب نہیں کیے جائیں گے۔ یہ معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں اور دس از دا مین ریزن کہ عمران خان نے 7 دنوں کا وقت جو ہے حکومت کو دے دیا ہے۔ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، تو یہ 7 دنوں کا انتظار کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت جو ہے وہ کیا اس کے اوپر اپنا رد عمل دیتی ہے اور کیا صورتحال بتاتی ہے۔ تو یہ 7 دنوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حکومت کا تخت ہوگا یا دھڑم تختہ ہوگا۔ لیکن حکومت یہ جو ہے وہ بہت ڈاما ڈول ہے۔ جب سے رچرڈ گرنیل کی ایک ٹویٹ آئی ہے اس کے بعد پورے ملک کے اندر یہ انسٹیبلٹی کی چیزیں جو ہیں پیدا ہونا جناب شروع ہو گئی ہیں۔ اسد کیسر صاحب نے یہاں پر بڑی اہم تقریر کی، انہوں نے قومی اسمبلی میں انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب استعفیٰ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اوپر سے پریشر بہت پڑ گیا، امریکہ کا دباؤ آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مزاحمت آپ کر نہیں سکتے، آپ کو لمبا لیٹنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے جب ایوان کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی اور اپوزیشن کے طور پر پی ٹی آئی وہاں پر موجود ہے تو آپ کو ان کا مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر پی ٹی آئی کو اوپر یہ جو زبردستی کہہ رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں اور یہاں سے چلے جائیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر سے بات کی گئی ہے، آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے گا۔ زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت ایم این ایز کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ بڑا عام انکشاف ہے۔ اراکین کو خود اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور انتظامیہ سے خطرہ ہے۔ ہم نے ایوان میں خصوصی کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی نے ابھی تک کیا نتیجہ نکالا؟ پنجاب میں ہمارے اراکین کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تو طریقے استحقاق لائیں۔ پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی انہوں نے جو ہٹلر والے کام کیے، اسد کیسر اچھے آدمی ہیں، ان کے ساتھ غلط بیانی ہو رہی ہے، تو لہٰذا جناب وہاں پر جھڑپ ہوئی جس میں دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات بھی لگائے۔ لیکن جناب یہ صورتحال بڑی عام ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ایم این ایس ایم پی ایس پر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں، اسپیکر صاحب آپ کا فوری طور پر استعفیٰ جو ہے منظور کر لیں گے۔ تو یہاں سے نظر آتا ہے کہ ہماری حکومت، ہماری طاقتور جو ہیں، امریکہ کا دباؤ لینے سے وہ بالکل جناب ان پہ اتنی سخت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے فیس سیونگ اور فیس ایگزٹ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو جناب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو منظر عام پر لانے کی تیاریاں اور پھر سعودی عرب کے اندر ایک اہم ترین ملاقات، یہ ہوگا کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کا خان قیدی نہیں ہے، خان جو بائیڈن کا قیدی ہے۔ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا تو ان کو بتایا گیا کہ خان کو ختم کر دو، تو جو بائیڈن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے خان کو جیل کے اندر ڈال دیا کہ دیکھیں خان کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا ہے، اور اسی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن ایک دوسرے کے بہت سخت ناقد ہیں، بہت سخت دشمن ہیں نظریاتی طور پر۔ جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا دلوائی تھی کیپٹل ہل کے معاملے کے اوپر، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاملہ کیا کہ اپنے رچرڈ گرنیل کو، جو ان کا نمائندہ خصوصی مقرر ہوا ہے اسپیشل مشنز کے اوپر، ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جن ممالک میں رجیم جو آپریشن ہوا ہے اس پر فوری طور پر تحقیقات کی جائیں۔ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ ان ساری آپریشنز کے خلاف ہے، وہ کھل کر فری عمران خان کی ٹویٹس بھی کر رہا ہے۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب چیزیں کس طرف جو ہیں وہ انفولڈ ہو سکتی ہیں، اور جو رجیم چینج آپریشن کے اوپر جس طرح سے ٹویٹس کی گئی ہیں، جس طرح سے ٹویٹس کو ریٹویٹ کیا گیا ہے رچرڈ گرنیل کی جانب سے، وہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ فیس سیونگ مانگ رہی ہے۔
خان کو کیسے منظرعام پر لایا جائے گا؟ فیس سیونگ یہ ہے کہ جناب ہم بھی بچ جائیں، باقی جماعتوں کو بیانیہ بھی مل جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک ٹھپا لگ جائے، عمران خان کے اوپر ایک ٹھپا لگ جائے کہ خان کسی ڈیل کے نتیجے سے باہر نکلا ہے، وہ جناب ایسے باہر نہیں آیا۔ تو عمران خان کو پہلے یہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں کے اندر پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ ویڈیو لنک کے اندر خان آئے گا تو ایک پورا لوگوں پہ جو مومنٹم ہے وہ ہلکا ہلکا ختم ہوگا، کریز ختم ہوگا۔ اس طرح سے یہ جناب عمران خان کو منظرعام پر لانے کی کوشش کریں گے، پھر اس کو آہستہ آہستہ عدالتوں کے اندر پیش کریں گے، پھر اس کو جناب اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں گے، بنی گالہ شفٹ کریں گے، وہاں پر خان کو نظر بند کریں گے۔ تو یہ چیزیں پلانس کے مطابق کی جائیں گی کہ عمران خان کو ہم نے اس طرح سے منظرعام کے اوپر جو ہے وہ لانا ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان سے دھرنا کروایا جائے گا تاکہ شہباز حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجا جائے۔ اور محسن نقوی صاحب اس سعودی عرب میں اہم ترین ملاقاتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے جو پریشر آئے گا امریکہ کا وہ سعودی عرب کے ذریعے آئے گا، تو محسن نقوی صاحب وہاں پر جا کر کیا باتیں کر رہے ہوں گے، تو اس کا بھی آپ اندازہ جو ہے وہ اچھی طرح سے جناب لگا سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لیے اپنے لازمی خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔